ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ آزادی پسند جماعتوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال اور انہیں بدترین ریاستی دہشت گردی کے دوران قتل و غارت گری کا نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اہل کشمیر بھارت سے آزادی کے حصول تک اپنی جدوجہد ہر صورت جاری رکھیں گے۔ درندہ صفت بھارتی فوج کالے قانون آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کی موجودگی میں کشمیریوں کی بے دریغ نسل کشی کر رہی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو خاص طور پر گزشتہ 9 ماہ سے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران قابض فوج نے خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد کو شہید جبکہ پرامن مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال سے 1000 سے زائد افراد کو شدید زخمی کیا جبکہ حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد جیلوں میں نظر بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی قبضے کو ماضی میں قبول کیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں کریں گے۔ بھارت گزشتہ 72 برسوں سے کشمیریوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہے جبکہ اہل کشمیر اب تک لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر تحریک آزادی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری اپنے شہداء سے والہانہ محبت رکھتے ہیں اور ان کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر چین نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہو جاتا اس خطے میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور عالمی ریڈ کراس سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لیں اور کشمیر کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے آج ضلع پلوامہ کے علاقے شرشالی میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جبکہ بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ میں بیگ پورہ کا گزشتہ رات سے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی کا آپریشن شروع کر رکھا ہے اور پوری مقبوضہ وادی میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران شاہرائی زندگی پر انسانی تہذیب نے کئی شمع روشن کی ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کئی نئی قدیلیں جگمگ جگمگ کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ظلم کی وہی سیاہ رات سایہ فگن ہے۔ اگرچہ آج یہاں ڈوگروں کا ظالمانہ راج ختم ہو چکا ہے لیکن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے باشندوں پر مودی کی نازی سرکار جو مظالم ڈھا رہی ہے اس نے ڈوگروں اور تاتاریوں کے مظالم کو بھی مات دی ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو مودی سرکار نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیری باشندوں کو اپنے رہے سے حقوق سے بھی محروم کر کے انہیں اپنے ہی وطن میں بے بس کر دیا تھا۔ گزشتہ 9 ماہ سے مکمل فوجی لاک ڈاؤن، بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریاں، مار داڑ، تشدد و بربریت اور قتل و غارت گری کا سلسلہ یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھما۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ یہاں خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو آج یہاں چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں یہاں درجنوں کشمیری نوجوان مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کا بینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اس متنازع علاقے میں قابض بھارتی فوج کی ہلاکت خیز کارروائیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ کشمیری عوام کو اپنا مطالبہ یا آزادی ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ کشمیری عوام اپنے نوجوانوں کے اس بے دریغ قتل عام کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گی، وہ جبر کی تمام دیواروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گی۔ آزادی کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے جس کو بھارت نے بندوق کے زور پر غصب کر رکھا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران شمع حریت کو فروزاں رکھنے کے لیے اس قوم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے۔ کشمیری عوام آزادی جیسی عظیم نعمت کے حصول کے لیے ان شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ تبصرہ ختم ہوا۔